اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونا چاہیے. جو ایک ماں کی ممتا سمو ہی نہیں جاتی، اس کا پیار، خود گیلے پہ سوتی ہے، بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے. جی جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب ہے، وہ کبھی رمضان المبارک، کبھی لیلۃ القدر اور کبھی قرآن جیسی خوبصورت کتاب ہمیں دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بخشش کا سامان پیدا کر رہا ہے. اب جو 1000 سال لیلۃ القدر کی رات اسی رمضان المبارک میں ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے قیام کر لینا ہے. اچھا کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے صرف قیام ہی کر لیا، اللہ رب العزت 1000 مہینوں کا اجر آپ کو عطا کر دے گا. سبحان یہ تو یہ بخشش ہے نا رب کی. رب کی رحمت حاوی ہے ہر چیز پر. وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اجازت ہو تو جی پلیز. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت میں اپنی امت کا گناہ گار شخص دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے کہا فلاں موقع فلاں جگہ پر آپ چلے جاؤ، اور علاقہ بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی. آپ چلے گئے، اس ساتھ نشانی بھی بتا دی. جب وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت عجیب سی ہوگی، یار یہ گناہ گار شخص ہے میری امت کا، اور بڑی عجیب سی کیفیت ہوئی. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ مولا اب میں امت میں پارسا شخص دیکھنا چاہتا ہوں، صاحب تقوی شخص دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے. تو وہی حکم ہوا فلاں جگہ فلاں علاقے میں جو سب سے پہلے گزر جائے وہ آپ کی امت کا پارسا شخص ہے. تو وہی منظر وہی شخص دیکھا، اولاد بھی وہی اس کا ساتھ بیٹھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا صبح یہ شخص گناہ گار تھا، شام کو پلٹ کے آیا، یہ کیسے ہے؟ فرمایا جس وقت یہ پہنچا اس بازار میں تو اس کے بیٹے نے سوال کیا اے ابا جان یہ بتائیں کہ اس دریا سے کوئی بڑھ کے ہے؟ اس نے کہا آسمان ہے، زمین ہے، چاند تارے ہیں، سب کچھ. فرمایا اس سے بھی بڑھ کے کچھ ہے کائنات سے؟ فرمایا تیرے رب کی رحمت ہے، بے شک تیرے رب کی رحمت ہے. فرمایا میں گناہ گار ہوں، میرے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں، تیرے رب کی رحمت حاوی ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ مجھے اتنی ادا اس کی پسند آئی ایک جملے کی وجہ سے. دیکھیے یہی تو بخشش کا سامان ہے، اللہ رب العزت ہمیں بخش رہا ہے. بے شک اور یہ ہمارے لیے رمضان المبارک جیسی گھڑیاں یہ سال بھر میں ہمیں میسر نہیں آتی. دیکھیے فیملی کے ساتھ کوئی مارننگ میں ناشتہ کس ٹائم کر رہا ہے، کوئی ایوننگ میں ڈنر، اور پھر رات کو بیٹھنے کا موقع بھی نہیں مل رہا. رب تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ رہا ہے، فیملی کو بھی جوڑ رہا ہے. آؤ ایک ساتھ سحری کرو، ایک ساتھ افطاری کرو. جو بیچ کا سینٹر کا ہے نا اس میں محبتیں بانٹو، بے شک بے شک پیار بانٹو. اور بالکل یہی رمضان المبارک کا پیغام ہے. یہی پیغام ہے کہ محبتیں بانٹے. اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفرتوں کو، اور اسپیشلی اس مہینے یہ جو چولیاں ہوتی ہیں نا یہ کوشش کرے بچ کے رہیں، جو کوشش کرے بچ کے، یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے. بالکل صحیح. بجائے ہم نفرتوں کے بیج بوئیں ہم پیار. بڑے روٹین ایسی زندگی کی چل رہی ہوتی ہے کہ ہم جیسے کہ جھوٹ ہو گیا، غیبت ہوگی، اس کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے، روٹین میں بول جاتے ہیں ایسے ہی ہے. اور بڑے بڑے گناہوں پہ نظر رکھی ہوتی ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہیں دونوں. یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ رب العزت کے محبوب نے اس کے حوالے سے بہت ساری وعیدیں ہیں. یہ جھوٹ ہے، ابھی دیکھ لیں. اور میں یقینی سمجھتا ہوں کہ آپ کا آنے والے دنوں میں ٹاپک بھی ہوگا. یہ جو آج سے رمضان شروع ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں نان مسلم لوگوں نے وہ سیل لگائی ہوئی ہے چیزوں پہ، ہر چیز ہے، اور ہمارے ہاں ذخیرہ خریداری شروع ہو گئی ہے. اور پھر ہمارے ہاں دیکھیے گا آپ محترمہ، دیکھیے گا سسٹر، دیکھیے گا ہمارے ہاں یہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ یہ سارے تمام کرنے کے بعد لوگوں کی جیبوں سے ذخیرہ اندوزی کر کے ان کے ساتھ فراڈ، جھوٹ، چگلی کر کے ہم پھر کعبۃ اللہ کی سرزمین میں آخری دنوں گزاریں گے. یہ نہیں، پھر سیلفیاں آ رہی ہوتی ہیں، یہ سیلفیاں آ رہی ہوتی ہیں، یہ انسانیت نہیں ہے. امام علی مقام امام حسین کا قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا ہر روز ہر گھر میں انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسانیت کہیں کہیں جنم لے رہی ہے. اصل تو انسانیت کا درد، انسانیت کا پیار. تو جتنے بھی لوگ جن کے پاس دکانیں ہیں، جو پھل فروٹ بھی بیچ رہے ہیں، تو خدا را تھوڑا سا رحم کریں، کم منافع ضرور کمائیں لیکن ذرا کم کما لیں. اللہ خود جو کہتے تھے اس مہینے میں برکتیں آ جاتی ہیں، منافع بھی آ جاتا ہے، برکتیں بھی آ جاتی ہیں. رزق دینا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، تو کم منافع کما لیں. اور جب آپ دعا کریں، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، ویسے تو کبھی بھی دل سے دعا کی جائے پوری ہوتی ہے، تو فلسطین کے بہن بھائیوں کو آپ لوگوں نے نہیں بھولنا. ایک دعائی ہتھیار رہ گیا ہم مسلمانوں کے پاس جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں. کل وہاں پہ مظلوم فلسطین کے لوگ ہیں اس وقت، بڑی بے رحمی کے ساتھ وہاں پہ جو مسائل ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے صدقے سے اللہ رب العزت ان کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہاں ان کے حال پہ. اور پھر
یہ سب سے بڑا جو بنیادی چیز ہے رمضان المبارک کی، رمضان خیر خائی کا جذبہ دے رہا ہے۔ یہ جو ہم دسترخوان سجائے بیٹھے ہیں اور عجیب سے کھانے اور سامنے چیزیں آ رہی ہیں، نہیں، اپنے لیے جو کھا رہے ہو دوسروں کے لیے بھی سوچو، اپنے لیے جو پہن رہے ہو دوسروں کے لیے بھی سوچو۔ اور رمضان آنے سے قبل ہی نا لوگ جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور جو خاص لوگ ہوا کرتے ہیں صوفیزم کو تعلق رکھنے والے، وہ پہلے ہی اپنا سب کچھ نا جو اپنے لیے خرید رہے وہ دوسروں کے لیے بھی لے لیتے ہیں، بالکل غریبوں، مساکینوں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بھی ہے حالات بہت کشیدہ ہیں، کشیدہ اس لیے ہے کہ غربت ہے، بہت مہنگائی ہے، لوگ اس مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، لیکن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں التجاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے چیریٹی کا بندوبست کریں، ان کے لیے بہت سے اسباب پیدا کریں تاکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ بالکل صحیح، ان تمام برانڈز کا بھی بائیکاٹ کریں جو کہ فنڈنگ کر رہا ہے اسرائیل کو، تاکہ وہاں تک فنڈز نہ یہ تو آپ نے کر دیا، ویسے اصولی طور پہ پاکستان کے لوگوں نے کیا ہے، جی بالکل کیا ہے، کرنا چاہیے، کم از کم کسی بات پہ تو متحد ہو گئے ہم، بالکل، تو اس پہ یہ آ جائے تو ہمیں یہ خوشی ہے۔ بالکل جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں دین کے حوالے سے تو خیر میں تجربہ کار سوال پوچھ سکتی ہوں، لیکن میں کوئی بات کر نہیں سکتی، عالمگیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی بات نوٹ کی ہوگی بحیثیت ایک شہری کے، کہ جگہ جگہ مشرومنگ ہو جاتی ہے گداگروں کی، جی، جو کہیں صبح ان کو گاڑی چھوڑ کے جاتی ہے، شام تک خوب کماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس سے جو واقعی ضرورت مند ہے وہ اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اچھا، جو سفید پوش ہوگا نا وہ کبھی مانگے گا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ بازار میں دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں ضمناً، آپ بازار میں جاتے ہیں اپنے لیے چیز اچھی منتخب کرتے ہیں، 100 دفعہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا بھی یہ فدیے کا بھی یہی حکم ہے کہ خود تلاش کریں صاحب جو سفید پوش لوگ ہیں، جو ڈیزرور ہیں، بالکل، یہ گداگر اور یہ ان کے یہ تو پیشہ ہے، تو انہوں نے ایک مافیا ہے یہ، اور پاکستان کے اندر ہر اشارے پہ کھڑا ہوا، صبح آپ والی بات ہے، فجر کے بعد ان کو چھوڑ جاتے ہیں، رات عشاء کے بعد ان کو لے جاتے ہیں، یہ پورا مافیا ہے۔ بالکل جی، تو ان کو بھی ہم ویسے بھی ہم کنڈم کرتے ہیں، اور یہ آپ کا صدقہ خیرات چیریٹی یہاں نہیں لگتی، آپ سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کے دیں۔ بالکل صحیح۔ عالمگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا، بہت پیارا آپ بولتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو ایک لفظ میں اگر آپ لوگوں کو بتا دیں اس مہینے کی فضیلت، پھر ہم بریک کی طرف میں جاؤں گی۔ دیکھیے، رمضان المبارک کی ہر ساتھ ہر گھڑی برکت والی ہے، رحمت والی ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، تو رحمتیں لوٹیں، بہاریں لوٹیں، اور میرا اس مہینے کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ محبتیں بانٹیں، بالکل صحیح، جتنی بھی محبتیں بانٹ سکتے ہیں بانٹیں، نفرتوں کے بتوں کو پاش کریں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور ڈے 1 سے وہ محبت کا، امن کا، بھائی چارے کا، اتحاد کا پیغام دے رہا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔